میں قاضی فائز عیسیٰ کو صرف ایک طریقے سے دیکھتا ہوں. وہ ایک ترقی پسند آدمی ہے, ایک روشن خیال آدمی ہے. وہ پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ریاست بنانے کے لیے اپنا جو ان کا کانسٹیٹیوشنل دستوری رول ہے وہ ادا کر رہے ہیں. اس وقت وہ خود تو نہیں کر رہے اس طرح, لیکن وقت نے ان کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ صرف عمران خان اور اس کی مشینری ہے. عمران خان ہیں تو جیل میں, لیکن عمران خان اندر سے بیٹھ کے جیل میں ملک کے اندر فساد مچا رہے ہیں. اس میں یہ لا والا بھی ہے فساد, یعنی لیگل میٹرز کے اوپر جو ان کے وکیل روز جو ہے نیا نیریٹو بیانیہ بنا رہے ہوتے ہیں. اب اس میں سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ بھی آ گئے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی ان کا افسوسناک اس وقت رول ہے, اور یہ دستور کے نام پہ اور آئین کے نام پہ یہ جو موقع پرستی کر کے سیٹیں لینے کے چکر میں ہیں. تو ایک تو یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں, ایک تو ان لوگوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک بار ہے اس چیز کا. یہ عمران خان کا بیڑا غرق اور بھی کر رہے ہیں اور ساتھ اپنا نام بنا رہے ہیں. دوسرا, عمران خان جو ہے وہ اپنے جو ان کے لیڈر ہیں جو روپوش تھے وہ واپس آ رہے ہیں کہ کر کے ان کے تھرو بیانیے بناتے ہیں. تیسرا, عمران خان جو ہے وہ ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہیں. وہ 4-5 ہیں, میں ان کے بارے میں بھی بلاگ بناؤں گا, میں ان کے نام لوں گا ان سب کے, کہ جو پاکستان کے خلاف حرکتیں کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. وہ میرے پاکستان کے خلاف حرکتیں کر رہے ہو, اور تمہاری ایسی کی تیسی, تم لوگ وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کام کرتے ہو, باتیں کرتے ہو, بیانیے بناتے ہو. تمہیں تو ہے نا برابری پارٹی دیکھے گی, بڑی اچھی طرح دیکھے گی, یہ یاد رکھنا میری بات. اب وہ لوگ تیسرے لوگ ہیں جو بیانیے بناتے ہیں. تو ایک طرف یہ ان کے وکلا ہیں جو کہ عدالتی معاملات دیکھ رہے ہیں, عمران خان کے کیسز دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو قانونی معاملات دیکھ رہے ہیں, اور سارے جو ہے نا ایسے وکیل ہیں کہ جن کو وکیل کہتے بھی شرم آتی ہے. مطلب وہ سارے عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ایک ایسے آدمی کے پیچھے جو کہ مذہبی منافقت کرتا ہے, جو کہ جھوٹ بولتا ہے, جو کہ دھوکے دیتا ہے, جو کہ یو ٹرن ماسٹر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ توشہ خانے سے پیسے بنا لیتا ہے, القادر یونیورسٹی سے میں بنانے کے لیے, اپنا اور نام بنانے کے لیے, ملک ریاض جیسے آدمی سے جو کہ کہتے ہیں نا سرٹیفائیڈ اپنے آپ کو خود کرپٹ کہتا ہے, کیونکہ اس نے ایک بار خود کہا تھا کہ میں فائلوں کو پہیے لگاتا ہوں, تو اس سے یہ زمینیں لیتا ہے. پھر یہ اس کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ ہنکوٹیاں, ہار, یہ سب کچھ لیتے رہے ہیں, اور ویڈیوز آڈیوز پڑھی ہیں. آج تک کسی نے آگے یہ نہیں کہا کہ وہ آڈیوز جو ہیں وہ جعلی ہیں. اس کا مطلب وہ آڈیوز صحیح ہیں, اور وہ آوازیں بھی بالکل ٹھیک ہیں. تو یہ وہی آدمی ہے عمران خان. ایک اور بات بھی ہے سن لیں کہ جو کہ آئی ایم ایف کے خلاف جو ہے, مطلب آئی ایم ایف کا جب معاملہ چل رہا تھا تو ان لوگوں نے باقاعدہ سازش کی تھی. اور ابھی اس سے پہلے پھر جب سائفر کا معاملہ چلا تھا تو عمران خان نے کہا تھا, اور یہ پاکستان کے خلاف صحیح حرکتیں ہیں, عمران خان نے کہا تھا کہ ہم سائفر پہ کھیلیں گے, اور یہ بھی آڈیو موجود ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں اس وقت ججز کے ساتھ مل کے, اور یہ ججز بھی دیکھیں مختلف جج پاکستان کے اندر مختلف ٹائمز پہ رہے ہیں, یہ سارے جج کہیں نہ کہیں جا کے نا سیاسی ہو جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ سیاسی ہیں ان میں. شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو سیاسی طور پہ چیزیں نہ دیکھتا ہو. ایکچولی تو سیاست کے ساتھ لاء کا تعلق ہوتا ہی ہے, لیکن باقاعدہ سیاست کرنا, مطلب سیاستدانوں کی جگہ آپ سیاست ان کی جگہ پہ کر رہے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ میں جب بھی آپ کوئی روپوش ہو تحریک انصاف کا بندہ, اس کو پشاور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ بیل مل جاتی ہے. مطلب عدلیہ کا کردار دیکھیں تو آپ نے ہائی کورٹس رکھی ہوئی ہیں ایسی کہ جو کہ خاص پارٹی کے خاص لوگ جو ہیں اور وہ خاص لیڈر کے لوگ ان کو بیل دے جا رہے ہیں. تو اس ملک کے اندر کوئی معاملہ تو رہ ہی نہیں گیا, کسی کی عزت رہ ہی نہیں گئی, نہ کسی جج کی عزت ہے اس وقت, نہ کسی اور ادارے کی عزت ہے, کیونکہ عوام جو سب کو اچھی طرح دیکھ گئی ہے, جان بھی گئی ہے, اور سب سے زیادہ جو اس میں قصوروار ہیں وہ سیاستدان ہیں. اور عمران خان اس وقت سب سے بڑے جو ہیں پاکستان کے مجرم اور ملزم ہیں. تو اب یہ کر کے رہے ہیں, اب یہ ججز جو ہیں ان کے لیے بینچ بن گیا ہے, قاضی فائز عیسیٰ اس میں آ گئے ہیں. اب یہ آگے چلے گا معاملہ. بھئی وہ ججز کو چاہیے تھا کہ جو ان کو فون کر رہا تھا, جو بھی ان کو کچھ کہہ رہا تھا, یہ تو ایک ذمہ دار پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو یہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ قائم کرواتے, یا خود سو موٹو نوٹس لیتے, یا دلواتے سو موٹو نوٹس. آپ کی اپنی فرٹرنیٹی ہے نا, اس کے اندر آپ رہ کے یہ کام کرتے ہیں سارا. تو وہ تو ان سے ہوا نہیں کہ انہوں نے اس کو عدالتی طریقے سے دیکھا نہیں. اور اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ جی اس کو سیاسی معاملہ بنایا جائے. تو آپ نے اگر ان پہ کیس نہیں کروا سکتے, یا ان کو آپ سیدھا عدالت میں نہیں بلا سکتے, جن لوگوں کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں, تو آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے. سب سے پہلے آپ استعفیٰ دیں. جب تک اس ملک کے اندر الزام تراشی کی سیاست ہوتی رہے گی, اس میں جج بھی انوالو رہیں گے, اس میں
ادارے بھی انوالو رہیں گے، اس میں سیاستدان بھی انوالو رہیں گے، بیوروکریسی تک کو اندر وہ لے کے آئیں گے، بیوروکریسی بھی انوالو ہو جائے گی، اس وقت تک اس ملک کے اندر فیک نیوز، جھوٹ، یہ سارا پروپیگنڈا چلتا رہے گا۔ ہمارے جیسے لوگ نہیں یہ برداشت کرتے۔ میں ایک سچا آدمی ہوں، میں سیدھا سیدھا سا آدمی ہوں، مجھے یہ باتیں پسند نہیں ہیں، یہ جھوٹ، فیک نیوز، یہ بڑے جو ہے نا کمزور لوگوں کے کام ہوتے ہیں، اور کمزور لوگ کبھی کوئی ریاست نہیں چلا سکتے، یاد رکھیں۔ تو اس لیے اس وقت سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کیس کو، جس کو قاضی فائز صاحب سن رہے ہیں، فوراً منطقی انجام میں پہنچایا جائے، اور اس کے بعد اگر یہ جج جو ہیں یہ غلط نکلے، یا ان ججوں نے ذمہ داری نہ لی، اور یہ نام نہ بتایا کہ انہوں نے کس نے ان کو فون کیا تھا، اور ثبوت نہ دیے، اور پھر خود بھی ان کے خلاف نوٹس نہیں لیا، تو پھر ان ججز کو بھی سزا دی جائے، کیونکہ یہ تو بڑی ہو گئی ہے۔ اب ہر کوئی اس کام پہ لگا ہوا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ ہو گیا، یہ استعفے دیں۔ سزا یہ والی نہیں کہ ان کو سزا باقاعدہ دیں، ان کی سزا یہی کافی ہے، ان کو استعفے دلوائیں ان سے۔ دیکھیں اس ملک کے اندر اصل جو معاملہ ہے وہ صرف برابری پارٹی کر رہی ہے۔ اس ملک کے اندر اصل مسئلہ امیر غریب کا ہے۔ اس ملک کے اندر اصل مسئلہ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں کا ہے۔ اس سے سب سے بڑا مسئلہ لوگ اپنا گھر نہیں بنا سکتے، لوگ اچھا کھانا نہیں کھا سکتے 3 وقت کا، لوگ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، عید آ رہی ہے لوگ کپڑے نہیں بنا پائیں گے، اتنی مہنگائی ہے۔ اور اسی طرح اس ملک کے اندر علاج اور تعلیم کا مسئلہ ہے۔ ہم ایسے اسکول اور کالج چاہتے ہیں، ایسی یونیورسٹیاں چاہتے ہیں جہاں تمام لوگوں کے بچے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، ایک ہی طرح کے ان کو مواقع ملے، ایک ہی طرح کے سب کالج ہوں۔ کوئی جسن کالج نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ، اگر ہے جسن کالج تو باقی سارے بھی جسن کالج ہونے چاہیے۔ ہم تو یہ روڈ میپ لے کے چل رہے ہیں برابری پارٹی جو ہے، تو اس لیے ہمیں نہیں برداشت ہوتا یہ سارا کچھ۔ ہم سیدھے سیدھے لوگ ہیں، ہم قربانیاں دے کے پارٹی بنا رہے ہیں، قربانیاں دے کے لوگوں کو اس کے اندر لا رہے ہیں۔ تو یہ ڈرامے بازی بند کی جائے۔ ججز، باقی سارے ادارے اور سیاستدان اگر یہ سارے اپنے کردے درست نہیں کر سکتے، ملک صحیح طرح نہیں چلا سکتے، استعفے دیں اور گھر جائیں۔ برابری پارٹی خود بخود لوگوں کو منظم کرے گی اور اس ملک کے اندر ایک نیا نظام لے کے آئے گی۔